یہ تو ہمارا جس طرح عام پروگرام ہوتا ہے ویسی پروگرام ہو گیا۔ اہل خانہ کی طرف سے ان کی یہ خواہش تھی کہ 3 سوا 3 تک دعا ہو جاتی، تو چونکہ ہمارا ماحول ہی اس طرح کا ہے، اس کو جتنا بھی بدلنا چاہیے ہم بدل نہیں سکتے، تو الخیر کہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات 10 منٹ سے پہلے ختم کر لوں، کیونکہ بات وہی ہوتی ہے جو محبت سے پیار سے جتنا وقت دیا جائے، اگر مجبوری سے بیٹھنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، تو کوشش ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی پروگرام ہو تو اس کو 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کرنا چاہیے۔ دعا ہے مالک عمل کی توفیق فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا وبالوالدين إحسانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، رنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل آرا رہنما، امداد کن از رنج آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی أصحابك يا نور الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد اور ثنا تو بعد زیادہ تمہیدی گفتگو کرن دا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات اسی جس مقصد آستے حاضر ہوئے ہیں، مالک مرحوم دی بخشی فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں ایک آیت دا ایک حصہ ایک جز آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے مالک حق کوئی دی توفیق فرمائے۔ میرے خالق نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ہی بیٹھنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، دعا خیر کرنے ہیں۔ اگر زبان اللہ سبحان اللہ کہو گے اللہ مرحوم دے بھی درجات بلند فرمائے گا تو تواڈے بھی فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں دا ذکر بھی کرنا ہے تو باپ دا ذکر بھی کرنا ہے۔ بھئی جدوں میں وَبِالْوَالِدَيْنِ لفظ آندا ہے، کدی بھی اے نہیں کیا ماں واسطے یا صرف باپ واسطے۔ جدوں میں ذکر وَبِالْوَالِدَيْنِ دائدہ ان دے تو مراد ماں بھی ہوئے دی تو باپ بھی ہوئے گا۔ آج ساڑھی محفل ہوئے، شب برات دی ہوئے، معراج دی ہوئے، محرم دی ہوئے، ربیع الاول دی ہوئے، تسی کی کرنے ہیں، نقیب آوے، خطیب آوے، کوئی بھی نعت خواں آوے، اسی پرچی لے کے بھیجنے ہیں بھائی ماں دی شان سنا۔ آج ماں دی شان سنا، میں کہ بھائی ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی شان ہے، اللہ نے ماں نو بڑا مرتبہ عطا کیتا ہے، تے کدی اس دا بھی ذکر کریا کرنا۔ اللہ نے صرف ماں نو نہیں، اللہ نے باپ نو عزت عطا فرمایا نے۔
ماں نو عزت عطا کیتی ہے تے باپ نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے باپ دی شان نو بیان کر دیا ہویا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ دی رضا باپ دی رضا باپ دی رضا دی اندر ہے اور اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دی اندر ہے۔ اس کا مفہوم علماء نے لکھیا، آپ فرماندے نے اس کا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ ویکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے باپ نو ویکھ لوے، اگر اوندا باپ راضی ہے تے اوندا خدا بھی راضی ہے، اگر اوندا باپ ناراض ہے تے اوندا خدا بھی ناراض ہے۔ دعا کرنے مالک تمہاں دی محبت ماں دی بھی تے باپ دی اللہ سمجھنے دی تے عمل دی توفیق فرمائے۔ آؤ ناسی اللہ دا قرآن پڑھئے تے آؤ مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھئے، دیکھنے ہاں کہ اللہ نے صرف ماں دا ذکر کیتا یا صرف باپ دا ذکر کیتا۔ آج جناب اللہ بنگلہ کوٹھی دے دے بے اچھی گڈی دے دے بے، اسی کی کرنے ہاں اتے لکھوانے ہاں بڑا جا اے سب میری ماں دی دعا دا صدقہ ہے۔ یار اے تیری ماں دی دعا دا صدقہ ہے، یقین نہ دس باپ تیرے واسطے بد دعاواں کردہ رہے ہے، جڑا صبح تو لے کے رات تک تیرے واسطے محنتاں مزدوریاں کر کے تیرے واسطے سارا کچھ کما کے تینوں سارا کچھ لے کے دیتا ہے، تو جدوں باری آندی ہے سلے دی تو تو کہنے سارا کچھ ماں دی دعا دا صدقہ ہے۔ جتھے ماں دا ذکر کرنے اتھے والدین دا ذکر کرے آگا۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن پڑھنے آؤ۔ رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کائنات نے ماں تے باپ دا ذکر فرمایا ہے۔ او ماں دی قدر دا کمیں پتہ لگنا ہے، او باپ دی شان دا کدوں پتہ لگنا ہے۔ جدو ماں دی میت کندے تھی آئے گی، جدو باپ دا جنازہ اٹھا کے قبرستان والے جائے گا، جدو منا منڈی دی اندر اپنی ماں تے باپ نو دفن کر کے گھر دے اندر آئے گا، او تینو شان دا پتہ لگے گا۔ جدو تینو ویڑے دے اندر باپ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا، تینو ماں دی شکل نظر نہیں آئے گی، آنا کدی تاریخ مکہ دا مطالعہ کر کے ویکھنا، او عرب دے اندر ایک منڈی لگ دی ہے، او منڈی دے اندر کسے دا باپ فوت ہو جاندہ ہے، اپنی ماں نو لے منڈی دے اندر آ جاندے، کسے دی ماں فوت آ جائے اپنے باپ نو لے کے تے منڈی دے اندر آ جاندے، تے بولیاں لگائے او لوگوں کسے ماں لینی ہوئے تے باپ خریدنا ہوئے، میری ماں تے باپ لے جائے، او میرے کریم آقا نو پتہ لگیا تے میرے آقا چل دیا اس منڈی دے اندر میرے کریم آقا نے نوجوان نمازوں پکڑ کے فرمایا نوجوانا اے ماما منڈیاں وچ ویچن والی شے نہیں، اے باپ منڈیاں وچ ویچن والی چیز نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ ماں دی قدر کر لے، اللہ نے او آسمانہ تو جنت نو اٹھا کے اللہ نے تیرے قدمہ تھلے رکھ دیتا، اللہ نے آسمانہ تو جنت نو اٹھا کے تیرے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے صرف ماں دی عظمت نو بیان نہیں کیتا، باپ دی شان نو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں مقبول حج دا ثواب مل جائے، فرمایا گھر جا کے اپنے باپ دے چہرے نو مسکرا کے ویکھ لے، اللہ مقبول حج دا ثواب دے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے عرشہ تو جنت نو اٹھا کے تیرے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتا ہے۔ آج جندہ باپ حیات ہے، فرمایا گھرانو جا کے باپ دے چہرے نو مسکرا کے ویکھ لے، سرکار فرماندے نے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج چونکہ حج جاری اور ساری ہے، تسی دوستان پوچھا جے بھائی حج کر کے آیا کتنا خرچہ کیتا ہی تو اندر سے گا 25 یا 30 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا، تے ان دے کوئی پوچھا جے یار عرب یا کسے اس عجم دے اندر کسے مفتی نے تینوں فتوہ دیتا ہوئے
کیا تیرا حج مقبول ہے؟ میرے حضور نے گارنٹی دے دی تھی، فرمایا جا کے باپ دے چہرے نے مسکرا کے دیکھ، اللہ تیرے مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے، مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے حضور دی بارگاہ صحابہ تشریف فرمانے، میرے حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا جی سونے دیکھنا ہے۔ کسے صحابی نے نہیں کیا، سونے بیٹھے زمین تے جنت دیا گلا، میرے حضور نے فرمایا دیکھنا ہے، سونے دیکھنا ہے، فرمایا جاؤ گھرانوں ٹر جاؤ، سونے ساڈے گھراں دے اندر جنت دا درمیانی دروازہ، میرے حضور نے فرمایا جا کے باپ دا چہرہ ویکھ لو، رب کعبہ دی قسم جنت دا درمیانی دروازہ ہے، جنت دا درمیانی دروازہ باپ نو میرے حضور نے فرمایا اج باپ دا چہرہ ویکھ کے تے مقبول حج دا ثواب ملدا ہے، تے جندا باپ ہی کوئی نہ ہوے، جندا باپ ہی دنیا تو ٹر جائے، جندی ماں دنیا تو رخصت ہو جائے تے ان دے واسطے کی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جمعے والے دیہاڑے جا کے اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرو۔ سرکار فرماندے نے انج جویں تساں زندہ دی زیارت کیتی ہے، ماں دی قبر باپ دی قبر نو تسی ویکھو تے اللہ وہی اجر تانوں عطا کرے گا جڑا زندگی دی اندر عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے گلی گلی نگر نگر اے نقش بندی دا آخری پیغام اے جڑا بے والا لے جاؤ، اس واسطے جنہ باپ یاد ہوے اپنے باپ دے چہرے نو ویکھے تے مقبول حج دا ثواب مل جائے، جنہ باپ دنیا تو ٹر جائے اونے واسطے نقش بندی پیغام پہ دے دے، بنا باپ نہ مل دیاں راوانے تے ہوندے ویر ویرا دیاں باوانے، او بنا باپ نہ مل دیاں راوانے تے ہوندے ویر ویرا دیاں باوانے، کون ہے دے والدہ غلاموں جنہ باپ مر جائے، جنہ ویر دنیا تو رخصت ہو جان، شریک تن دے دے انہاں تے باپ تے ویر کوئی نہیں، انہیں ساڑا کی وگاڑ لینا ہے، پتہ لگ گیا جنہ باپ دنیا تو رخصت ہو جائے ان دے کن خالی ہو جانی ہے، جنہ ویر دنیا تو رخصت ہو جان بازوہ میں جو دور مک جانا ہے، اگر تینوں رشتے مل جا ہلا دے قدر دنیا دے اندر کر لے، کیوں بنا باپ نہ مل دیاں راوانے تے ہوندے ویر ویرا دیاں باوانے، اوے ماما آخر ماوانے پڑھیے لا الہ، کلمے دا ورد کریے بات مکمل ہو گئی ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، بنا ماں سہارے اوکھلے، بنا باپ کنارے اوکھلے، کھول لے والد غلاموں جنہ باپ مر جائے، جنہ میری ماں دنیا تو رخصت ہو جائے، اس نوجوان دی شادی دا ویلا یار رب کعبہ دی قسم رشتے جار یار ویلے بھی آگے خوشیاں منا دینے، وہ کہنے لوگوں اسے خوشیاں منا رہے، ہر میرے ویرد نال کل کو بچ کے ویکھنا، جدو نوجوان دا کلہ سج جانا ہے، جدو جناب مالا انہوں گانا بج جانا ہے، انہوں مانا چہرہ نظر آیا میں، ہوندیاں خوشیاں گمیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، کیوں نوجوانا روندہ کیوں ہے، کہندہ خوشیاں ویکھن والی تے مائی کوئی نہیں، خوشیاں ویکھن والا بابا ہی کوئی نہیں، ہے تینوں نوجوان مل جان اپنی ماں تے باپ دی قدر کر لے، کیوں بنا باپ سہارے اوکھلے، ہو بنا باپ کنارے اوکھلے، اوے نباج گزارے اوکھلے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ
ماں باپ حیات آنے بڑی وڈی نعمت اولاد واسطے دعا کرو اللہ مرحوم دی بخشش فرمائے جنہ واسطے سی کٹھے ہوئے ہیں تے جنہ دے ماں باپ حیا نے خدا را انہاں دی قدر کر لو اس تو وڈی نعمت دنیا تے کوئی نہیں جے اکو وار ماں باپ ہونے جے خدا را قدر کر لو دعا ہے مالک عمل دی توفیق فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ